السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، رضا خانی کرتی اٹھائی فرقے کا مفتی بنتا ہے جسیم اختر لنگڑا علم غیب کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ، ہمیشہ یہ موضوع پوچھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ کل بھی ایسا ہی ہوا۔ آج بہت مشکل سے اس شکنجے میں آیا ہے، شرائط سے کتنا گھبرا رہا ہے اور شرائط کے مطابق گفتگو بالکل نہیں کیا ہے۔ ان خبیثوں کی فطرت ہے۔ آپ مکمل گفتگو سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اور ایسی دھجیاں اڑی ہے علم غیب کے موضوع پر، اس کا اعلیٰ حضرت کفر کے گھاٹ کس طرح اترا ہے، اور اتنا بے بس لاچار جسیم اختر اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ سے بچا نہ سکا، بلکہ ایسا فتویٰ لگایا کہ اس کا اعلیٰ حضرت ہی کافر ہو گیا۔ اور سامعین دیکھیں کتنا بڑا جاہل اور کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ یہ دعویٰ خود پیش کر رہا ہے اور خود ہمارے گھر سے حوالے دے کر کے کہہ رہا ہے تمہارے اکابر ایسے ایسے، جبکہ میں نے نہ دعویٰ پیش کیا ہے نہ جواب دعویٰ۔ میں تنقیح کر رہا تھا، میری تنقیحات کا جواب بھی نہیں دیا۔ ایسا پھنسا ہوا تھا گویا اس کا دعویٰ اور علم غیب کا خود ساختہ عقیدہ نوجوڑ فرقے کے لیے گلے کی ہڈی کس طرح بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بریلوی مدعی مکمل دعویٰ پیش کرے گا مع حکم کے، یعنی علم غیب فریقین میں وصولی اختلاف ہے یا فروعی، اس کی وضاحت کرے گا۔ نمبر 2، دیوبندی مدعا علیہ کو بریلوی مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیح کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 3، فریقین کو صرف 3 منٹ تک گفتگو کی اجازت ہوگی۔ درمیان میں جو بھی کسی بہانے سے بولنے کی کوشش کرے گا اس کی شکست مانی جائے گی۔ ہاں، اسکین کا مطالبہ، مصنف کا نام، یہ سب مطالبہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، جو بھی فریق کسی عبارت کو پڑھے گا اسے پہلے مد مقابل کے پر اسلم بھیجنا ہوگا، اور نہ اس کی کسی بھی بات کا جو ہے اعتبار نہیں ہوگا، اور نہ اس کا جواب دینے کی ذمہ داری مخالف پر ہوگی۔ نمبر 5، دعویٰ اور دلیل وصول کے خلاف ہونے پر شکست مانی جائے گی۔ نمبر 6، شرائط کی مخالفت کرنے پر شکست کا اعلان کر کے مد مقابل کو فون کاٹنے کا اختیار ہوگا۔ نمبر 7، کسی کے اکابر اور مد مقابل کی بے ادبی، گالی گلوچ شکست مانی جائے گی۔ نمبر 8، فریق اپنے وصول اور ہر دلیل کا جواب دے گا۔ نمبر 9، جس حوالے کا نام لیا جائے پہلے اسے مد مقابل کے پر اسلم بھیجنا ہوگا، اس سے قبل کوئی حوالہ معتبر نہیں ہوگا، اور بھیجنے والا پہلے پڑھ کر سنایا، بعد میں جسے بھیجا گیا وہ پڑھے گا، پھر گفتگو آگے بڑھے گی۔ نمبر 10، جو مغلوب ہوگا یا جس کا کفریہ عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا اسے اپنے مذہب سے سچی پکی توبہ کر کے کفر سے اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیجیے، شرائط تو 2-3 منٹ بات ہوگی، پرسنل میں اسکین بھیجا جائے گا۔ یہ لمبی چوڑی بات چھوڑیں، ہے نا۔ اور جو شرائط میں نے بھیجی ہے منظور ہے، علم غیب پر جو شرائط میں نے بھیجی منظور ہے، دعویٰ سن لیجیے۔ جو شرائط بھیجی منظور ہے، آپ دعویٰ سنیے میرے۔ جو شرائط میں نے بھیجی منظور ہے، میں تو ویلکم کیا نا، آپ سنو غور سے۔ ماشاءاللہ۔ اب ادھر آؤ۔ 9-20 پہ 10-20 پر فون کاٹ دیں گے، 10-20 پر۔ 10-20 ہاں، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا۔ آپ نے لیٹ کیا 15 منٹ، بھاگ جاؤ گے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ نے لیٹ کیا ہے، آپ نے لیٹ کیا ہے، 9:30 کا ٹائم تھا اور آپ 15 منٹ لیٹ کیا۔ آپ نے بقایا بات کب کرو گے بتاؤ۔ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں، 5 منٹ زیادہ دے رہا ہوں میں۔ مجھ پر احسان کر دے رہے ہیں۔ ہاں چلیں دعویٰ پیش کریں۔ سنیے، جتنے دیوبندی اکابر ہیں سب پادریوں سے بدتر ہیں علم غیب کا اقرار کر کے، اس لیے کہ خود کے اصول اور خود کے فتاوا کی روشنی میں ان لوگ پادری جیسا ہیں اور پادری ہی ہیں۔ پادری ثابت کروں گا میں انشاءاللہ۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جتنے اکابر ہیں سب عیسائی یہود و نصارہ کی طرح اتباع میں لگے ہوئے ہیں، اور علم غیب کے اقرار کر کے بالخصوص اشرف علی تھانوی اور دیگر اکابر دیوبند پادریوں کے جیسا ہیں، پادری ہیں۔ سنیں ذوالفقار بھائی، ٹائم دیکھیں، دونوں ٹائم دیکھیں، 2 منٹ کا۔ راہ سنت کتاب ہے ان کی، وہ بھیجتے ہیں اس کے پراسن میں۔ راہ سنت نام نہاد مناظر یہ ہیں، امام اہل سنت جس کو نام دیا جاتا ہے، مناظر ابو ایوب صاحب لکھتے ہیں، یعنی تمام ضرور بھی ضرور پہلے لوگوں کی تقلید کرو گے، اس ارشاد گرامی کے موافق ہی ہوا کہ لوگوں نے اپنے عقائد میں
यहूद और नसारा की तकलीद की चंद एतकाद का जिक्र करते हुए फिर लिखा है कि बरेलवी हजरात ने इनका हवाला गैर मोतबर है, इनका हवाला गैर मोतबर है, हवाला 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 इनकी बात गैर मोतबर है। हवाला भेज दिए भाई टाइम देखना, टाइम देखना। राह सुन्नत शुमारा नंबर 6 सफा नंबर 25 और 26 2 पेज है। यानी ईसाई अकीदा के मुकाबले में इनकी इत्तबा करते हुए माज़अल्लाह एक बात इल्म गैब निकाली, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया। यानी मालूम हुआ कि बकौल नाम नहाज मुनाजिर मैं कहता हूँ अबू अय्यूब पादरी साहब को, तो उनके नज़दीक अताई इल्म गैब मानना, ईसाइयों की इत्तबा करना है, ईसाइयों के अकीदा को अपनाना है। और कौन कौन अपनाया है, तो इसी के अबू अय्यूब साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब मानने वाले को पादरियों के मुक़ल्लिद कहा है। जबकि अशरफ अली थानी अपनी किताब हिज़्बुल ईमान में और मुर्तजा हसन दरभंगी ने अपनी किताब तौज़ीहुल बयान में खुद इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तस्लीम किया है। आप उसके नीचे वाले स्कैन जुल्फ़िकार भाई इनको अली असगर को भेज दे, तौज़ीहुल बयान नाम किताब है, जरा जी तौज़ीहुल बयान टाइम हो गया इनका, 3 मिनट हो गया, टाइम देखो, 3 मिनट हो गया, टाइम हो गया जी, हो गया 3 मिनट। जुल्फ़िकार साहब मैंने कुछ आपको लिख के भेजा, अब उन्हें भेजें, आप उन्हें भेजें, मैंने लिखा है उनको। हाँ भैया भेज दिया है। ये 3 सवाल मैंने आप पर कायम किया है, ये 3 सवाल मैंने आप पर कायम किया है। अभी तक देखो सामीन, इनकी शिकस्त से फाश हुई है, ये मौजूद है शराइत में कि जब भी कोई किताब का नाम लेगा पहले भेजना पड़ेगा, अगर भेजा नहीं और इबारत पढ़ रहा है इसकी बात मोतबर नहीं मानी जाएगी और शिकस्त की निशानी है उसकी। ये बरेलवी का बड़ा मुफ्ती अख्तर निज़ामी, जसीम अख्तर निज़ामी साहब की शिकस्त से फाश पहले ही टर्न पे हो चुकी माशाअल्लाह। इन्होंने हवाला दिया नहीं, अभी तक हवाला नहीं आया मेरे पास। और दूसरी बात सामीन देखें, दूसरी बात ये इन्होंने कहा अब वो कादरी का नाम लिया है, पता नहीं किस किताब किसी को उनको भेजना चाहिए, तो जबकि अभी मौजूद हैं, ये अभी मौजूद हैं और इनकी किताब कश्फुल क़िना है, इस पे लिखते हैं सफ़ा नंबर 269 पर कि दौर हाजिर और माजी करीब के उलमा को घसीट लाना, यानी उनको हुज्जत बनाना, ये तो ये चाहिए होना ही चाहिए था कि वो इस मामला में अपने अकाबिर की तसरीहात पेश करते, मगर वो इस सिलसिले में यानी जसीम अख्तर निज़ामी साहब बरेलवी मुफ्ती और मुनाजिर आजीज और नाकाम रहे हैं, जो कि उनकी शिकस्त से फाश की दलील है। किनको जुल्फ़िकार साहब म्यूट पे करें, म्यूट पे करें, म्यूट पे करें, आप मेरी बारे में डिस्टर्ब नहीं करना। सामीन, ये पहली टर्न में इन्होंने हवाला नहीं दिया, शिकस्त हुई, और दौर हाजिर के उलमा को हुज्जत बनाया, शिकस्त हुई इनकी। वो जानबूझकर बदतमीजी कर रहा है, हाफिज साहब जुल्फ़िकार म्यूट नहीं कर रहा है, जानबूझकर बदतमीजी कर रहा है। जसीम अख्तर मना करो उसको, ये बदतमीजी कर रहा है वो। मैंने सवाल कायम किया है, आवाज को शराइत में तय है, मत करें, म्यूट करो, दोनों म्यूट साहब को बोलने दें, दोनों लोड करके ना रखें। खामोश रहो, आप आवाज जाएगी, आप बोले खामोश रहो। सामीन देखें, मैंने सवाल कायम किया, शराइत में तय है कि मद्दे मुकाबिल यानी अली असगर देवबंदी जो मुद्दा अलैह है उसको जसीम अख्तर निज़ामी की इस मौजूद अकीदे पर तनक़ीह करने की इजाज़त होगी, तो मैं तनक़ीह किया हूँ और तहरीर भेज दिया। नहीं 2 मिनट नहीं हुआ, नहीं हुआ हजरत। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त में गलत रहा है, मैं ड्यूटी का टाइम में हूँ, मुझे परेशानी पड़ रही है, मैं उसे देखूँ या हवाले भेजूंगे ना, इसलिए मैं कह रहा था रात का टाइम बढ़िया रहता काम। शिकस्त हो गई, हवाला भेज दीजिए ना, ये लाइन में रहिए अली असगर साहब, मेरा टाइम ले रहा है मौलाना, मेरा टाइम देखना बाद में। मैंने तहरीर भेजी है, टाइम खत्म हुआ जी। नहीं मुझे बोलना नहीं है, खामोश रहो। नहीं आप बोले नहीं, 2 मिनट हुआ है, 2 मिनट हुआ है, 2 मिनट हुआ है, 3 मिनट नहीं हुआ है। मैंने तहरीर भेजी है, जुल्फ़िकार उन्होंने आपको भेजा है कि इल्म गैब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से है, और नंबर 2 इल्म गैब क़तइयात में से या ज़न्नियात में से है, नंबर 3 क्या इल्म गैब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में दे दिया गया है। ये मैंने 3 सवाल किया, जवाब दें इसका। चले बोले। आप सुनिए
57 पर टाइम शुरू हो गया साथी का। नहीं खामोश रहोगे, रात का टाइम रहो, रात का टाइम रहो, रात का। नहीं खामोश रहें 1 मिनट। आप नहीं भेजे हैं इनको ये है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ, मैं परेशानी हो रही है। मैं इनको भेज दिया, अली असगर को भेज दिया, मैं मसरूफियत के बिना पर अली असगर को भेज चुका मैं। नहीं भेजो, नहीं भेजे हो। मैं कहता हूँ ना, बात करते वक्त पहुँच गया, आपको राइट ठीक आ गया है। नहीं, हवाला नहीं आया है, झूठ ना बोलो। आप ऑनलाइन नहीं हो ना? मैं ऑनलाइन हूँ, मैं ऑनलाइन, आपने मुझे ब्लॉक किया है। 99999939 है, 866198 ये नंबर है ना? आराम से बोलो, घबराओ, आराम से बोलो, घबराओ मत। 9999 यानी 9998666। हाँ मेरा नंबर है। 98। हाँ मेरा ये नंबर है। आप इसमें ऑनलाइन नहीं हो यार? मैं ऑनलाइन हूँ, उनको भेज रहा हूँ, आपको नहीं। आप बस ब्लॉक किया है, हटाओ मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट से। मैं ब्लॉक लिस्ट, किसी को ब्लॉक लिस्ट नहीं किया हूँ मैं। देखो हर के में किए हो ना, ये देखो मैसेज गया है, पहुंच चुका है आपके ऊपर, डबल निशान आ गया है। कहाँ डबल निशान आ गया है? मुझे नहीं आया यार, बताएं आप। इनका टाइम देखना। जी जी जी, आप नहीं आए हैं ना फोन ना, अभी तो बात ही शुरू नहीं की। मैं भेजा हूँ, मैं ये हवाला ये मैंने लिख के भेजा हूँ, 0 भेजा हूँ। अच्छा, ये एक बात आई, भेजे हैं वो सही बात आ गई, मैं उसी में भेज रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा हवाला। उस पर खामोश रहिएगा ना? मैं खामोश हूँ ना, बोलने दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपके तरह नहीं हूँ, मैं रजाखानी नहीं हूँ मैं। जी 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 जी, देवबंदी आप खसलत है ना आपका, पहुँच गया आपको? जी पहुंचा है, बोले बोले। हाँ, आप खामोश रहिएगा। तो मैं राहे सुनने से आपने कहा माजी, आपका 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट ऐसे याद रखना। आप खामोश रहेंगे? इस तरह से बातें होती है यार, कब तक धोखा देते रहोगे? तो आप कह रहे थे कि माजी करीब के उलमा को घसीट करके लाना, ये हुज्जत और दलील इसको नहीं बना सकते हैं। आप कहें हमारे उलमा का सहारा लेकर। बहरहाल तो ये मुर्तजा हसन माजी करीब के आदमी हैं, जैसा कि अशरफ अली थानवी अपनी किताब में हिफ्जुल ईमान में, तो ये माजी करीब के हैं। मुर्तजा हसन दरबंगी अपनी किताब बयान में ये माजी करीब के आदमी हैं। टाइम हो गया, जरा मुर्तजा हसन दरभंगी टाइम हो गया, 3 मिनट हो गया है, पागल मत बनो। चलो मैं हवाला दे रहा हूँ। सामीन, इसने अबू अयूब कादरी साहब का नाम लिया था। किसका नाम लिया था? अबू अयूब कादरी साहब का इसने नाम लिया था। तो तब मैं उसी पर मैंने कहा इसको, तुमने अबू अयूब कादरी साहब का नाम लिया है। और अबू अयूब कादरी जो सामीन, उसमें इसी बुनियाद पर मैंने हवाला दिया था, हवाला देकर कहा था कि तुम उसको हुज्जत नहीं बना सकते, ठीक है। और अभी ये अगर अलग हवाला दे रहा है, अबू अयूब कादरी की बात कह करके तुम कैसे भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, तो बरेलवी हजरात ने उसके मुकाबले में एक बात इल्म गैब की निकाली, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा कुछ है, निशान जितने पे लगाया है कहीं और पढ़ रहा है सामीन, कहीं और पढ़ रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सामीन, ये देखो बोल रहा है, अभी बोल रहा है सामीन, देखें ये तो मेरे बारे में बोल रहा है, ये मेरी बारी में बोल रहा है। क्यों? तुम्हारा 3 मिनट हो गया है, तुम बकवासात करोगे ना 10 मिनट तक, 10 मिनट तुम्हें, ठीक है। तो खामोश रहो, खामोश रहो। सामीन, मैंने हवाला दिया इसको, मैंने 3 सवाल इस पर कायम किया है, 3 सवाल कायम किया है, लेकिन इसका जवाब इसने नहीं दिया। मैंने सवाल कायम किया है इस पर। सबसे पहले ये जो हवा मैं दे रहा हूँ, तहरीर दे रहा हूँ तुम्हारे को, तहरीर लो। इल्म गैब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से है? इल्म गैब नंबर 2, इल्म गैब क़तइयात में से है या ज़न्नियात में से है? नंबर 3, क्या इल्म गैब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में दे दिया गया है? इसकी जिम्मेदारी थी जवाब दे। ये मेरे बारे में बोल रहा है, अभी बोल रहा है, देखो अभी भी बोल रहा है, देखो सामने देखो अभी बोल रहा है। खामोश रहो, मेरी बारी में खामोश रहो। इसको बताइए, आप भी टाइम बताइए। अरे क्यों चिल्ला रहा है मेरी बारी में? इसने सामीन, आप सुनना, सामीन सुनना, इसने जो अबू अयूब कादरी साहब का, इसने अबू अयूब कादरी साहब का नाम लिया है सामीन। तो अब तू किताब भेजने में टाइम लगाएगा, बकवासात करेगा, वो तेरी जिम्मेदारी है ना। जब तुझे 3 मिनट दिया गया है, 3 मिनट में बात मुकम्मल कर ले। तो हवाला भेज या ना भेज, पहली बात तूने तो शिकस्त तस्लीम कर लिया है
کہ تو بولا ہے کتاب کا نام لیا ہے لیکن حوالہ نہیں بھیجا، یہ تیری شکست فاس ہے، پہلے تو توبہ کر اپنی اس سے کہ تو شکست کھا کر کے باطل ثابت ہوا ہے۔ علی اظہر سے بات کرے گا، تیری اوقات ہے، بول تمہاری باری ہے، بولو تمہاری باری ہے۔ ہاں میری باری۔ الحمدللہ میں نے ثابت کیا حفظ الایمان اور توضیح البیان میں دربندی اور اشرف علی تھانوی، جس کو یہ ماضی قریب کہہ رہا تھا، الحمدللہ یہ یہود و نصارہ ثابت ہو گئے۔ دیکھ لیجئے حفظ الایمان اور توضیح البیان میں خود دیوبندی اکابر نے یہ تسلیم کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ اب کیسا علم غیب حفظ الایمان نے ثابت کیا وہ الگ بات ہے، لیکن اب ابو ایوب یہ بڑے مناسب دیوبند کے ہیں فتوے کے مطابق اشرف علی تھانوی مرتضی حسن دربندی، بلکہ تھانوی اور مرتضی دربندی دونوں کے دونوں یہود و نصارہ ہوئے، اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کو ماننے والے اپنے اکابر یہود و عیسائی قرار پائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک یہ بات کو ان کو ہوتا ہے، یعنی انبیاء اولیاء جس طرف نگاہ کرتے ہیں غیبوں کو جان لیتے ہیں۔ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی پھر سے یہ یہودی عیسائی ثابت ہوا، اور یہ شمائل امدادیہ یعنی تمام دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں، جو دیوبندی اصول کے مطابق پادریوں کے مقلد تھا۔ تو اب دیوبندی ہی بتائیں کہ ایسے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بھی دیوبندی اکابر کے فتوے سے کیا ہوئے، کیا مستحق قرار پائیں گے؟ یہ لوگ یہود و نصارہ ہی وہ قرار پائے۔ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ کچھ دیوبندی چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی باتیں تو معلوم تھیں لیکن علم غیب نہیں تھا۔ تو مختصر اتنا عرض کرتا ہوں کہ امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غیب کی باتیں ماننے کو بھی کفر و شرک میں شامل کیا ہے۔ چنانچہ تقویۃ الایمان ان لوگوں کا عقیدے کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 30 ہے۔ دیوبندی فرقہ کے امام اسماعیل قتیل نے فرمایا جو کوئی یہ بات کہے کہ پیغمبر خدا یا کوئی امام یا بزرگ غیب کی بات جانتے تھے اور شریعت کے حضرت سے منہ نہ کھولتے تھے سو وہ بڑا جھوٹا ہے، بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ بھی شرک کا فتویٰ بھی ہے تقویۃ الایمان میں، اور بھی ہے۔ سن رہے ہیں نا؟ ہلو، ارے بولو بھائی، کیوں مجبور کر رہے ہو مجھے؟ مجبور کیوں کر رہے ہو؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ مجھے رضا خانی سمجھ رہے ہو کیا؟ جی مجھے رضا خانی سمجھ رہے ہو؟ اپنے ہو گیا، ٹائم ہو گیا آپ کا بھائی، ٹائم ہو گیا ان کا، دیکھو ٹائم ہو گیا ان کا، اپنے خود کے اصول سے شکست قرار پا رہے ہو، ٹائم ہو گیا ان کا۔ تم شکست تسلیم کیے کہ نہیں؟ خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش ہو جاؤ۔ رضا خانی کہے نا، شکست تسلیم کرو، بدتمیزی کیے مان گئے۔ ارے خاموش ہو گئے تم میری باری میں پہلے بھی بول، ابھی بول رہے ہو تم، تمہاری اصول سے شکست خوردہ ہوئے کہ نہیں؟ ابھی بول رہے ہو تم، تم ہی بتاؤ۔ ابھی بول رہے ہو، میرا ٹائم نہیں دو گے مجھے۔ میں 3 منٹ دوں گا، لیکن یہ تم بدتمیزی کی کہ رضا خانی کر کے، ٹھیک ہے، تو تم بدتمیزی یہ کیے تو بتائے خود کے اصول سے، خود کے شرائط سے، ٹھیک ہے، خود کے اپنے جو بنائے ہیں خود من گھڑت اصول، تو اس کے ذریعے سے شکست قرار پایا کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے، اب بولوں میں، بولوں کہ نہیں بولوں؟ ہاں، پہلے بات تم ثابت کرنا۔ ماشاءاللہ اقرار کر لیا۔ ارے سن یار، ہاں بولیے، آپ بولیے۔ ارے بولنے نہیں دے رہے مجھے، عجیب انسان ہے یار۔ پہلے تم ثابت کرنا کہ رضا خانی کہنا یہ جو ہے شکست کی نشانی ہے یا تذلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ ثابت کرنا۔ تو سامعین، یہ جو دلیل دے کر کہہ رہے ہیں تمہارا فلاں ایسا کہا، فلاں ایسا کہا، وہ کافر ہو گیا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں دعویٰ پیش کروں۔ میرا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے ابھی، یہ دعویٰ یہی پیش کر رہے ہیں اور یہی بول رہے ہیں تمہارے اس سے یہ کافر، تمہارے اس سے یہ کافر، یا بول رہا ہے کہ مناظرہ کروں گا میں۔ یہ بریلوی مسلک کا مفتی ہے یہ، اور جلال الدین نے 1 منٹ کے لیے مفتی بنایا تھا اس کو۔ میں نے سوال اس سے کیا ہے، تنقیحات کرنا وہاں لازمی ہے، شرائط میں طے ہے۔ میں نے سوال قائم کیا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے ہے، اور علم غیب قطعیات میں سے یا ظنیات میں سے ہے؟ کیا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دیا گیا؟ یہ سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا ہے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ 3 منٹ بکواسات کرتا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا ہے سامعین۔ اور میں نے اس سے پہلے ثابت کیا تھا اس کی کتاب پیش کر کے کہ اس کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا کہ مناظرہ جھنگ میں لکھا ہوا ہے، مناظرہ جھنگ میں، کہ جسے تم
کیا کہتے ہو؟ یہ حوالہ میں نے دیا تھا، جسے تم بریلوی رضا خانت کہتے ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے وجہ سے قائم ہے. رضا خانت نے مولوی نے مانا ہے اور بولا تم نے شکست تسلیم کر لیا. واہ، تمہارے یہاں رضا خانت کہا جا رہا ہے. اس لیے میں نے کل کہا تھا جب تم آؤ گے اپنا تعارف کراؤ گے. تم بریلویوں کو دیوبندی ہو، تعارف بھی نہیں کرایا، اور یہ بھی کہو گے تم گفتگو کرو یا مناظرہ کرو گے، یہ بھی نہیں کہا اس نے. تو کئی سوالات قائم ہے تمہارے پر. تمہارا کوئی فتویٰ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بھی کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں کہ علم غیب کا عقیدہ ہے یا نہیں، علم غیب مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں. یہ میں نے کوئی کچھ بات کہی ہی نہیں، اور یہ اپنی طرف سے کچھ بھی کہا جا رہا ہے. میں نے تم مناظرہ کرنے آئے ہو، کم سے کم اپنی مسلک کی لاش تو رکھو. کیوں مٹی پلیت کر رہے ہو؟ اپنے مفتی کہلاتے ہو اپنے آپ کو. پہلے کہو تم کس مسلک سے ہو، اور تم گفتگو کرو گے یا مناظرہ کرو گے. اور اب میں 3 سوال قائم کیا ہوں، اس کا جواب دو. علم غیب کب سے ہے؟ قطعیات میں سے، ظنیات میں سے ہے. اور سامعین، اس نے جو حوالہ دے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی اپنے مجدد کی طرح، شمائی میں امدادیہ کم نہیں ہوا، نہیں ہوا، باقی 1 منٹ ختم ہو گیا واللہ ختم. مونا قائم ختم ہو. مونا میں انصاف دیانت آدمی مونا ٹائم. میں ہاں جی بالکل. چلو ٹھیک ہے. آپ خاموش ہیں. تو میں نے بڑے بڑے آپ کے اکابر جیسے حفظ الایمان کی بات کی، اس میں علم غیب تسلیم کیا گیا ہے. میں نے پھر اسکین بھیجا ہے آپ کو، چراغ سنت کا، دیکھ لیجیے. اس میں دیوبندیوں کے بہت بڑا قذاب زمانہ جیسے خالد محمود بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ لکھے بھی ہیں. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت تھانوی علم غیب عطائی کے قائل ہیں. یہ ثابت ہو گئی یہ علم عطائی کے قائل ہیں کہا کر کے. لیکن میں تعجب کرتا ہوں، اور دیوبندیوں کی عقل جو ہے اس پہ ماتم کرتا ہوں. غزل و فریب میں کمال اور مہارت حاصل کرنے والے عبدالاحد قاسمی دیوبندی کیا لکھتے ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا. اور کلام اللہ شریف اور بہت سی احادیث میں موجود ہے آپ عالم الغیب نہ تھے. اور یہ عقیدہ رکھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا آپ کو علم غیب تھا، صریح شرک ہے. داستان فرار صفحہ نمبر 44 میں لکھا ہے. تو یہ بتائیے صریح شرک ہے تو اشرف علی تھانوی چراغ سنت والے کہہ رہے ہیں، یعنی خالد محمود کہہ رہے ہیں کہ حفظ الایمان میں علم غیب عطائی کے قائل ہیں اشرف علی تھانوی. تو خود کے گھر کے فتوے سے صریح شرک کے، جس میں تعویل نہیں ہوتی، کیا تعویل تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہ کافر مشرک ہے اشرف علی تھانوی. اس اصول سے، اس فتوے سے دیوبندی کو مولوی مرتضی حسن دربھنگی صاحب لکھتے ہیں، حفظ الایمان میں جس امر کو تسلیم کیا گیا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی حاصل ہے. رسائل چاند پوری صفحہ نمبر 124 آپ کو اسکین بھیج دیا ہوں پہلے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے نفس الامر میں علم غیب ثابت ہونا، کیونکہ اس سے بحث ہی نہیں، وہ بات تو اور محقق امر ہے. وہ علم غیب عطائی محقق ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، جیسے کہ رسائل چاند پوری میں لکھے ہوئے صفحہ نمبر 125 میں. جس غیب کا علم ذاتی مقدسہ کے لیے نفس الامر اور واضح میں ثابت ہے، اس سے تو یہاں بحث ہی نہیں، وہ مسلم ہے، وہ تو علم غیب مسلم ہے. اور یہ ابھی اگر آپ نے کہاں سے پڑھا، اپنے اکابر کو بھی جھوٹے مارتا ہے، پتا نہیں. کتاب پڑھو یار اپنے اکابر. صاحب حفظ الایمان کا مدعا تو یہ ہے سرور عالم کو باوجود علم غیب عطائی ہونے سے عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے. ہم لوگ بھی عالم الغیب نہیں کہتے ہیں، لیکن علم غیب مانتے ہیں، جو اشرف علی تھانوی خود مان رہا ہے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے مجنون کے لیے، سبھی کے لیے، جمی حیوانات کے لیے اور تمام جانوروں کے لیے مان رکھا ہے حفظ الایمان میں، جس کے بنا پر عرب و عجم کے علماء نے اس پر کفر کا تیل چھوڑ دیا. اب تک نکالنا اس کو مشکل ہو رہا ہے. اس بیان سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے، اس میں گفتگو ہے، یہاں ہو سکتی ہے. بھائی ٹائم دیکھا؟ بھائی کوئی ہے کہ نہیں لائن پہ یار؟ ہیں بھائی ٹائم دیکھا؟ ٹائم ہو گیا ہے اس کا. ارے بھائی کوئی ہے کہ نہیں لائن پہ؟ کوئی لائن پہ؟ ہو گیا تمہارا ٹائم ہو گیا تمہارا. خاموش رہیں 4 منٹ دو. 4 منٹ بولا دیکھو، 4 منٹ بولنے جا رہا ہے. دیکھو 4 منٹ بولنے جا رہا ہے. دیکھو دیکھ لیا. خاموش ہو جاؤ تمہارا ٹائم ہو گیا. بڑا بدتمیز ہے یار یہ. جب تک دیوبند سے نہیں نکلو گے تب تک تم کو ٹائم ہو گیا بھائی، آپ کا ٹائم ہو گیا. آپ بولتے نہیں یار. ہیں فرمائے کیا ہو کیا رہا ہے؟ آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ بولو علی اصغر، آپ بولیے. عجیب تماشا یار. آپ بولیے علی اصغر صاحب. دیکھو سامعین، یہ میں کئی حوالے دیے ان کو. پہلی بات تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا.
جبکہ شرائط میں تسلیم کیا ہے اور شرائط کی مخالفت کر رہا ہے یہ مفتی ہو کر کے کہ تنقیحات کی اجازت ہے. اور اس نے کیا کہا سامعین، ایک حوالہ دیا حاجی امداد اللہ مہاجر نے کہا کہ یہ حاجی امداد اللہ جو ہے پادری کا مقلد ہے. یہ الفاظ کہا ہے، سنیں سامعین، اس نے کہا ہے شمائی میں امداد دیکھر کہہ رہا ہے. اور آخر سے جو عبارت پڑھائی اس نے اس کے اندر کہ میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت اور ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے، اصل میں علم حق ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ علم غیب اس کا دعویٰ ہے اور ابھی تک میری تنقیحات کا جواب نہیں دے رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا ہے علم غیب تمہارے یہاں عقائد میں سے ہے، ذہنیات میں سے ہے، یہ بول ہی نہیں رہا ہے. اللہ کے نبی کو علم غیب کیب سے، یہ بھی نہیں بول رہا ہے. اللہ کے نبی کے قبضے میں اللہ نے علم غیب دے دیا، یہ بھی نہیں بولا کہ یہ موت ہے اس کے لیے، جبکہ میں نے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا. اس کی ہر دلیل جو ہے دینا، اس کی جو محنت کا پانی میں گئی اس کی. تو یہ کیوں دلیل دے رہا ہے جبکہ میرا بھی دعویٰ نہیں ہے؟ میرے گھر سے تب دلیل دے گئے جب میں کوئی دعویٰ پیش کروں، کوئی حکم لگاؤں. نہ میں نے کوئی حکم لگایا ہے، نہ میں نے کوئی دعویٰ پیش کیا ہے. دعویٰ خود پیش کر رہا ہے اور خود دلیل دے رہا ہے، اور ہم ابھی ہمارے گھر سے. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں، تو جب میری تنقیحات کا جواب دے گا تب تیرے دلیل دینا کچھ کام آ سکتا ہے شاید، لیکن میں اس میں ضرب کاری وہ کروں گا. تمہیں پتہ ہے اس لیے تم 4 منٹ بول رہے ہو، اس لیے تم دعویٰ کے مطابق دلیل نہیں دے رہے ہو اور میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو. سامعین، اس نے شمائی میں امدادیہ بھیجا ہے اور کہا حاجی امداد اللہ جو ہے پادری کا مقلد تھا. آگے سامعین دیکھیں، میں یہ کہا کذاب زمانہ، تو اس کی شکست ہو گئی اور کہہ رہا ہے کہ ماتم کر رہا ہے، وہ ماتم کر رہا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے. اب سامعین میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں یہ حوالہ ہے تفسیر نعیمی. تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے کہ معلوم ہوا، ارے جھوٹا خاموش رہو 4 منٹ نے بولا ہے، میں بولو. سامعین، اس نے کہا ہے کہ میں حوالہ دے، دیکھیں علم معلوم ہوا کہ علم غیب کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا. کیا کہا؟ علم غیب کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا. کیوں کہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین علم کا انتہائی درجہ ہے. جب کسی کو غیب کا علم نہ ہو تو یقین کیسے ہوگا؟ یعنی جسے علم غیب نہیں ہوگا اس کا ایمان نہیں ہے. تو اس کا اعلیٰ حضرت جگہ سامعین اس کا مجدد، اس کی بات لکھی ہوئی ہے سوانح اعلیٰ حضرت میں. پیارے بھائیو، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر رہوں گا. یعنی اس کو علم غیب معلوم نہیں ہے، تو گویا اس میں معلوم نہ ہونے سے اس کا اعلیٰ حضرت بے ایمان ثابت ہوا، اس کا ایمان نہیں ہے. تفسیر نعیمی میں کہ جس کے اندر ایمان یقین کا نام ہے اور یقین علم غیب کے سوا آ نہیں سکتا، تو اس کے اعلیٰ علم غیب نہیں تھا. اس کا اعلیٰ حضرت جو ہے سامعین کافر بے ایمان ثابت ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا ماشاء اللہ. یہ 13 تک بولا، ابھی 15 ہوا ہے، لیکن کس طرح جھوٹ بول رہا ہے. میں گاڑی دیکھ رہا تھا، بات کر رہے تھے نا، تو آپ کے کیا ہوا 30-35 سیکنڈ آپ کو زیادہ ہو گیا. بہرحال آپ نے کہا کہ ادھر ادھر کی یعنی آپ نے گفتگو کھینچا تانی کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر کے فتوے سے پادری ثابت ہو رہے ہیں، تو آپ کو ایسا دھرم میں قائم نہیں رہنا چاہیے، نکل جانا چاہیے. متضاد فتوے آپ کے یہاں بھرمار پڑا ہوا ہے. واللہ کتاب پڑھتا ہوں تو افسوس لگتا ہے، تو میں ان لوگوں پر افسوس بھی کرتا ہوں کہ کیسے دیوبندی حضرات اس میں شامل ہیں، کیسے دھرم جو رشید اور گنگوہی نے قائم کیا ہے، نانوتوی نے. بہرحال ادھر مجھے موضوع تو بھٹکنا نہیں ہے. سرفراز گکھڑوی نام نہاد امام اہل سنت بھی کہتے ہیں، انہوں نے واضح اقرار کیا ہے تنقید متین صفحہ نمبر 162، جیسا کہ اس کے میں بھیج چکا ہوں آپ کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے اور کوئی مسلمان اس کا ممکن نہیں ہے. تو آپ لوگ علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن انکار کرتے ہو. علم غیب ایک جگہ دکھا قرآن میں، یہ الگ الگ ہو تو نہیں جانیں گے. کلمہ طیبہ ایک جگہ دکھانا، پھر بھی ایک جگہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شرم آنی چاہیے. اس کو الگ پڑھو، اس کو الگ پڑھ لو، ہے نا. کلمہ توحید مت کرو اور بچوں کو سکھاؤ یہ لا الہ الا اللہ فقط پہلا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جز ہے، دوسرا کلمہ بنا لو. لیکن نہیں بناؤ گے تم لوگ مر جاؤ گے. دھوکہ دیتے ہو عوام کو، مت دھوکہ دو. کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے علم غیب کا. تنقید متین صفحہ نمبر 162 میں یہ امام سنت کا لقب جو دیے وہ لکھے ہیں. دیوبندیوں کے بہت بڑا معتبر کتاب آسمان سارے آسمانی
اس میں برخرقہ رضا خانی لکھا ہے بغض اناد کی وجہ سے، لیکن اس میں جو بات لکھا ہے وہ سچی بات ہے، میں بتا رہا ہوں۔ غرض کے لفظ عالم الغیب کے معنی میں 2 شکیں فرمائی اور ایک شکل سب میں موجود مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا قہر آسمانی۔ ان تمام حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ تمام دیوبندی رسول پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں تو آپ کے مناظر اور ابو ایوب مناظر کے فتوے سے اور ان کے وصول رائے سنت شمرہ نمبر 6 صفحہ نمبر 25-26 سے، تو یہود و عیسائی کے مقلد ہیں نہیں یار، اور یہود و عیسائی کے مقلد جو ثابت ہو رہے ہیں ان کے پیچھے چلنا، اور داستان فرار صفحہ نمبر 44 میں ان کے فتوے سے تو قریب شرک کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو بتائیے میں پوچھتا ہوں آپ تمام دیوبندی سے، جیسے انور شاہ کشمیری نے بھی اور یہ الیاس گھمن بھی مانے ہیں علم غیب، بعض علم غیب کے قائل ہیں، علم غیب عطائی مانتے ہیں، تو وہ بھی ان فتووں سے اور داستان فرار کے فتوے سے شرک بھی ثابت ہوا اور یہود و نصارہ بھی ثابت ہوا۔ اس لیے میں تمام دیوبندیوں سے ہو گیا ٹائم ہو گیا، خاموش رہو۔ سامعین، اس نے کہا کوئی مسلمان علم غیب کا منکر نہیں ہے۔ یہ دیکھو، سب سے پہلے میں اس کے مجدد صاحب کو کافر ثابت کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ فتاوی رضویہ جلد ہفتم ہے، یہ فتاوی رضویہ کیا لکھنا آپ کے اعلیٰ حضرت؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے۔ آپ کے اعلیٰ کافر ہوئے علم غیب کا انکار کر کے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے آفتاب ہدایت رد ریبز و بدعات، محمد کرم الدین دبیر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 185 پر، یہ مسئلہ بھی مسلم ہے کہ علم ما کان و ما یکون خاص ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ثابت کیا اس کے اعلیٰ حضرت کو علم غیب نہیں تھا، تو یہ کیا بے ایمان ثابت ہوئے؟ یہ جواب نہیں دے رہے ہیں، میں تنقیحات کر رہا ہوں، کچھ سوال قائم کر رہا ہوں، میں نے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا۔ میں اگر دعویٰ پیش کرتا کہ میں علم غیب مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں، پھر تمہارا جو ہے دلیل کا پیش کرنا ہمارے علماء سے کام دیتا، لیکن تم دعویٰ پیش کر رہے ہو، تم دلیل پیش کر رہے ہو، تو تم اپنے دعوے میں اپنی دلیل میں پھنس کر کے اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کر دیے ہیں۔ یہاں پہ لکھتا ہے کہ معلوم ہو کہ علم غیب کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ میں حوالہ دے کر بھیج رہا ہوں، علم غیب کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین علم کا انتہائی درجہ ہے۔ جب کسی کو علم غیب نہ ہو تو یقین کیسے ہوگا، یعنی ایمان کیسے ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوانح اعلیٰ لکھا ہوا ہے کہ مجھے نہیں معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں گا، تو گئے علم غیب۔ دوسری کتاب مقام ولایت نبوت، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 56 کے اندر، اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ہر ذرہ کا علم عطائی فرمایا، لیکن یہ عقیدہ قطعی نہیں ہے کہ اس کا منکر کافر ہو۔ اس کے عالم کہہ رہے ہیں علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، اور یہ زبردستی کافر کہہ رہا ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 92 میں لکھتا ہے، اس سے پیشتر کہ ہم علم ما کان و ما یکون کا بیان کریں، ایک بار پھر تصریح کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کلی غیب یا ما کان و ما یکون ماننا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کی انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ تو میرے صاحب یہ آگے دیکھیں، یہ اکثر ہدایت کیمیا سعادت، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 703 کے اندر کہ شیطان کو بھی علم غیب ہے، شیطان کو ہی علم غیب ہے، اور کسی کو نہیں۔ ہی کا مطلب کیا؟ کاہن کو بھی علم غیب ہے۔ دیکھو، اور اس کے حالت لکھا ہے، یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں یہ کیا ہے؟ نعمت الباری سعیدی کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے اس میں گوبر اور خون وغیرہ تھا، اس میں اوجھڑی میں، اور وہ نجیس ہے، نہیں جو مشرکین کا ذبیحہ ہونے کی وجہ سے بھی نجیس تھی۔ تو اس نجاست کے ڈال دینے کے بعد آپ نماز کس طرح پڑھتے رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت آپ سجدہ میں تھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پشت پر کیا ڈالا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پشت پر کیا ڈالا گیا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں، تو علم غیب کا انکار کر کے کافر تو نے کہا کہ علم غیب کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، تمہارا اعلیٰ بھی کافر ہوا، علامہ سعیدی بھی کافر ہوا، اور تو نے کہا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پادری کے مقلد تھے۔ یہ تمہاری کتاب انعام اللہ ہے، یہ فیض احمد اویسی لکھتا ہے کتاب کے اندر، دیکھو کیا لکھتا ہے کہ جو لکھتا ہے اما بعد فقیر اویسی غفر اللہ ان مخلص کلمہ کو حضرات سے، ان مخلص کلمہ حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ فقیر کے رسالہ حاضہ کو غور سے پڑھیں کہ بعد دو گروہوں کو ان مسائل عقائد پر متفق ہو کر عام
پرچار کرنا ہوگا، جن پر دونوں گروہوں کے سربراہ متفق ہیں، دیوبندی بریلوی۔ فضلائے دیوبند کے مرکزی پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اہل سنت کی بہت سے مقتدر شخصیات کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ اگر ان دو گروہوں میں جو بھی حاجی صاحب کے عقائد معاملات کے خلاف ہوگا، سمجھ لیں وہی فساد کے جڑ ہیں۔ اور حاجی امداد اللہ مطلب کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ پادری کے مقلد ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سامعین دیکھیں کیا کر دیا جسیم اختر صاحب نے، اپنے اعلیٰ سے کفر گھاٹ اتار دیا، سیدوں کو کفر گھاٹ اتار دیا، اور کرم الدین دبیر کو کفر گھاٹ اتار دیا۔ پھر تمہارا مسئلہ باقی کیسے رہا؟ بھاگ گئے فون کاٹ کے؟ ہیلو ہیلو، لائن پر ہے، لائن پر ہے، نہیں بھاگ گئے فون کاٹ؟ اب لگتا ہے ایسا، جب تک لائن پہ تھا آن لائن نہیں بتا رہا تھا، اب لائن فون کاٹ دیا ہے، آن لائن بتا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ فون کاٹ کے بھاگا ہے، بھاگا بات کرے گا۔ اس مردود کو میں نے شرائط بھیجی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تنقیحات کرنے آیا تو تمہاری ذمہ داری، تم جواب دو گے اس کا، لیکن میں نے سوال اس پر قائم کیا ہے کہ علم غیب کب سے تھا، یہ میں نے سوال کیا ہے، لیکن مردود جواب نہیں دے رہا ہے، سب ڈیلیٹ کر دے رہا ہے، سب ڈیلیٹ کر رہا ہے، سب ڈیلیٹ کر رہا ہے، فون کاٹ دیا اس نے، فون کاٹ دیا اس نے، سب ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ مطلب جس نے اس کو کانفرنس میں لیا تھا وہ لائن پر ہے؟ ہاں وہ لائن پہ ہوگا، ہاں وہ لائن پہ ہوگا۔ اس میں شمائی میں ترمذی میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہ جو علم غیب نہیں ہے، علم حق کہتے ہیں اسے، اور یہ مردود لوگ آگے کی عبارت نہیں پڑھتے اور کہتے حاجی امداد اللہ نے علم غیب مانا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ان لوگوں کا، دیکھو یار اتنے بڑے خبیث ہیں یہ لوگ۔ تمام حوالہ ڈیلیٹ کر دیا ہے اور میرا حوالہ باقی ہے الحمدللہ۔ اس کے اعلیٰ حضرت نے غیب کا انکار کیا ہے اور کہہ رہا ہے تمہاری حفظ الایمان اللہ کے نبی کے علم غیب کے ساتھ فلاں فلاں کے علم غیب مانا ہے، تو تیرا مجدد کسی گدھے کے لیے علم غیب مانا ہے، اور اس کے وہاں شیطان نے کا علم غیب مانا گیا ہے۔ اور ایک حوالہ میں دے رہا ہوں، دیکھو یہ آخری حوالہ، آخری کل گاڑ رہا ہوں اس کے اعلیٰ کے سینے میں کیا لکھتے، دیکھو یہ معلم تقریر یعنی نئی تقریر ہے، کتاب کا نام ہے، اس میں کیا لکھتا ہے دیکھو، احمد یار خان نعیمی صفحہ نمبر 95 کے اندر، اس میں صفحہ 95 ہے، دوسرے میں سے الگ صفحہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا علم نزول قرآن پر، حضور علیہ السلام کا علم نزول قرآن پر موقوف نہ تھا، وہ قرآن سیکھے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، قرآن پاک کی آیت کے خلاف عقیدہ، ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، اس کا عارض کہتا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول اسلام کی تشریح پتہ نہیں تھا۔ اور یہ کہہ رہا ہے پورا قرآن جو ہے، جب اللہ نے قرآن پتہ نہیں تو یہاں کہہ رہا ہے کہ سیکھے ہوئے پیدا ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک علم غیب کے عقیدے میں لوگ مردود لوگ جھوٹا مانتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، قرآن کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، اسلام کی تشریح کیا ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے پیدا ہونے سے پہلے سیکھ کر آئے تھے، اللہ قرآن سیکھے ہوئے تھے۔ دیکھو یعنی کتنا بڑا جھوٹ، ایک باطل گمراہ کفریہ عقیدہ کو اسلام ثابت کرنے کے لیے کہاں جو انہوں نے ڈنڈی ماری ہے خانیت نے۔ اب دیکھو یہ بتاؤں مولانا، شروع سے میں سوال قائم کر رہا ہوں اس کے اوپر، میں نے کوئی دعوی پیش نہیں کیا اور دلیل دے جا رہا ہے، جبکہ اس کے گھر میں ثابت ہے کہ علم غیب کا انکار کرنا کافر بھی نہیں ہے، اور اس کا عارض کافر ثابت کر دیا تفسیر نعیمی سے۔ کیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم غیب کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے اس کو علم غیب ہونا ضروری ہے، فرض ہے اس کے لیے، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین علم کا انتہائی درجہ ہے۔ جب کسی کو غیب کا علم نہ ہو تو یقین کیسے ہوگا بتاؤ؟ یعنی اس کے اعلیٰ حضرت کو علم غیب نہیں تھا، کیونکہ مرنے سے پہلے پتہ نہیں تھا وہ کہ کب تک اپنے مریدوں میں رہے گا، اس کو گمراہ کیا ہے ان کے پاس کب تک زندہ رہے گا پتہ نہیں تھا، کہ بھائیو پیارے بھائیو لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں گا، یعنی علم غیب نہیں پتہ تھا، اس لیے یہ ایمان والا نہیں رہا، بے ایمان ہے۔ یہ بھاگ کیوں گئے مردودی فون کاٹ کے؟ بول رہا بھاگ جاؤ، مجھے بول رہا، میں بولا بھائی ٹائم اتنے میرے پاس ہے، زیادہ نہیں ہے، میں مصروف ہو جاؤں گا، یعنی تم بھاگ جاؤ گے، ابھی وہ بھاگا۔ رضا خانی مفتی جسیم اختر لنگڑا نظامی اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کر کے لنگڑا تو بھاگ گئے۔ سامعین دیکھا آپ نے کیسی ذلت ہوئی ان کی، خود ساختہ کفری عقیدے کے اوپر اپنے اعلیٰ حضرت کو کس طرح کفر و گھاٹ اتار کے
بہت خوش ہوا ہے جیسے محمد اللہ